مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پر بات کی جائے جن سے میری اور آپ کی رہنمائی ممکن ہو۔ آج بھی ایسا ہی ایک عنوان، ایسا ہی ایک موضوع، ایمان اور اس کی بدولت ملنے والے ثمرات۔ یقیناً دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، کوئی دولت اس سے قیمتی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی تمام دولت، انسان کی تمام جتنی بھی اس کے پاس تعیشات ہوں، اس کے پاس آسائشات ہوں، جائیداد ہو، اس سب کی سب اسی دنیا کا حصہ ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو آپ کے ساتھ اگلی دنیا میں ساتھ جائے گی اور وہیں پر آپ کا فیصلہ بھی کرنے والی ہے۔ یہ ڈیسائسو ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہاں رینک کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے کہاں پہنچنا ہے، اور پھر آپ کس گروہ کا حصہ بننے والے ہیں۔ آپ حزب اللہ کا حصہ ہوں گے یا حزب الشیطان کا، یہ آپ کا ایمان طے کرتا ہے۔ ایمان سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ کون سی کیفیات آپ کو حاصل ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان آپ کے پاس موجود ہے؟ اس سے ملنے والی لذات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ اور یہ کیا کم اور زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے؟ ایسے ہی بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، اور ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس دو معزز ترین شخصیات موجود ہیں۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرے استاذ بھی ہیں، اس حوالے سے یہ میرا شرف ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح شاگرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی عبدالولی خان، آپ شیخ الحدیث ہیں جامعہ بلال الاسلامیہ سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ سے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بارک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان، جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور ان میں سے پہلا اور بنیادی سوال مل ایمان، ایمان ہے کیا؟ عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کس چیز کو حاصل انسان کر لے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اب ایماندار ہوں۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بڑا یہ ایک گھمبیر اور طویل مسئلہ ہے، ہم شاید اس محدود سی اور مختصر سی نشست میں اس کو پوری طرح سمیٹ نہ پائیں۔ ٹھیک، دو تین چیزیں ہیں اس سلسلے میں عرض کروں۔ ایک تو وہی ارشاد گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضرت جبریل امین کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا صحیح، کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، ٹھیک، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر۔ ٹھیک۔ دوسری طرف ہمیں ایک آیت مبارکہ نظر آتی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قالت الاعراب آمنا، اللہ اکبر۔ دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم اسلمنا، ابھی تم اسلام لائے، ابھی اس کے بعد والی کیفیت اس کے بعد والی کیفیت ایمان۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کے حوالے سے، اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بڑی طویل بحثیں ہیں محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں، متکلمین کے ہاں، علماء عقائد کے ہاں۔ ٹھیک، جو صحیح اور مختصر ترین تعریف ہے ایمان کی، وہ یہ کی گئی کہ تصدیق بما علم مجیئہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً، ٹھیک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، سبحان اللہ،
اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ واہ جو باتیں تفصیلات کے ساتھ ملی ہیں انہیں ان تفصیلات کے ساتھ قبول کرنا، واہ واہ اور جو اجمالی ملی ہیں انہیں ان اجمالات کے ساتھ قبول کرنا۔ کیا خوب بات۔ گویا اس میں جو بنیادی بات ہوئی، جو بنیادی نقطہ ہوا، یا جو بنیادی ہستی ہے، وہ بنیادی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ تصدیق بما علم مجیء، یعنی ایمان وہ نہیں ہے جس کا معیار میں اپنی طرف سے کوئی متعین کر لوں، ایمان وہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی اور معیار متعین کر لے، اور اب ایمان کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قیامت تک ان باتوں کی تصدیق ہے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، چاہے وہ اللہ کی وحدانیت ہو، چاہے وہ اللہ کی صفات ہوں، چاہے وہ اللہ کے فرشتوں کی حقیقت ہو، چاہے وہ روز آخرت کے مناظر ہوں، جو بھی چیزیں ہمیں وحی مطلوع کے ذریعے سے یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ان ساری چیزوں کو ماننے کا نام۔ اب یہاں ایک وضاحت کی علامہ شبیرہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس وضاحت میں ایک بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی چیز کو ماننا اور تسلیم کرنا، ایک ہوتا ہے جاننا، آپ کے علم میں ایک بات آ گئی کہ فلاں واقعہ ہو گیا، لیکن ابھی آپ اس واقعے کو اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح۔ جب آپ کو مختلف ذرائع سے اس واقعے کا علم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اب تو ماننا پڑے گا۔ صحیح۔ تو یہ ہے ایمان اصل میں، ایک ہے علم اور ایک ہے ایمان، ان دونوں باتوں میں، ان دونوں مراحل کے اندر فرق ہے۔ دوسری چیز جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، صحیح، تو وہیں پھر ہمیں تشریح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب جو مل اسلام کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا أَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان ایک نظریے کا نام ہے، صحیح، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک فکر اور ایک سوچ کا نام ہے، اور اسلام عمل کا نام ہے، عمل کا نام، ٹھیک۔ اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ میں اب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوب بات کہی اور بہت اچھی وضاحت فرما دی ایمان کے حوالے سے۔ یہاں ہمارے ہاں تو جیسے ایک بات ہوئی ہے، اور قرآن مجید تو اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ تو اطاعت اصل میں ایمان ہے، جو ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں سمجھا ہوں۔ ہمارے ہاں عقل کو معیار بنایا جاتا ہے، کیا عقل معیار ہو سکتی ہے ایمان کے حوالے سے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقل ایک ذریعہ ہے بعض چیزوں کے سمجھنے کا، لیکن بنیادی طور پر یہ ایمان کے لیے معیار نہیں۔ ٹھیک۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی معرفت یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، صحیح، اور جب وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے تو وحی یہ عقل سے بالا چیز ہے۔ صحیح، جہاں پر عقل کے حدود ہیں اور اس سے آگے عقل کا کام تمام ہو جاتا ہے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کو ہم سمجھیں گے وحی کے ذریعے سے، ٹھیک، کہ وحی نے جو بتا دیا ہے ایمان ہے، وہی ایمان ہے۔ اور ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی وجہ سے ہم مکلف بنے ہیں۔ صحیح، اس نعمت کو ہم استعمال بھی کریں گے، اس نعمت کو سمجھنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ ٹھیک، بنیاد وحی ہے، اور اس وحی کی بنیاد پر ہم ایمان کو سمجھیں گے، اور اسی وحی کی روشنی میں ہم ایمان کے جو اعمال ہیں اور مسائل ہیں ان کو سمجھیں گے۔ صحیح۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات جی، اگر اچھا وضاحت کر دوں، ایمان جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم دولت ہے، جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی باامن رہ سکتے ہیں، اور روز قیامت کے دن بھی ہم باامن رہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ تو ایمان جو ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تصدیق ہے، اس چیز کی تصدیق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف تصدیق
کہنا اس کو نا تھوڑا سا محل نظر ہے۔ محدثین اور قدیم فقہا ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ قول ہے، تصدیق ہے اور عمل ہے، ٹھیک، یعنی تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ ہے، تصدیق قلبی ہے اور اقرار لسانی ہے اور اسی طرح عمل بالجوارح ہے۔ ٹھیک، ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں ایمان۔ صحیح، اور جب پھر یہ محدثین نے اور شارحین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب ایمان اور اسلام اکٹھے ذکر ہوں تو پھر افتراقہ، یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی ایمان سے مراد پھر عقائد اور قلبی امور مراد ہوتے ہیں، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال مراد ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی ہے۔ لیکن جب یہ الگ الگ ذکر ہوں، کسی جگہ اہل ایمان کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اسلام مراد ہے، صحیح، اور جہاں پر اسلام اکیلا ذکر ہے وہاں پر ایمان مراد ہے۔ ایمان مراد ہے۔ ہاں، یعنی یہ دونوں باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا وہی سے پیغام ملا، آپ نے اس کو ماننا ہے۔ بعض اوقات یہ باتیں جو تقدیر کے حوالے سے، چونکہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی آپ کی تقدیر میں ہے وہ اچھا ہے برا ہے آپ اس پر ایمان لائیں، تو تقدیر پر ایمان لانا اس سے کیا مراد ہوگی؟ دیکھیے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک، یعنی کوئی حادثہ ہونا ہے، کوئی پریشانی ہونی ہے، کوئی نعمت ملنی ہے، یہ سب کچھ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اور جو کچھ نعمت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جب ہر چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر گناہ پر سزا کیوں مل رہی ہے، صحیح، اور نیک عمل پر جزا کیوں مل رہی ہے؟ بالکل صحیح، تو ہر چیز لکھی ہوئی عمل ہے، کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کی کیا ضرورت کیا ہے؟ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، میرے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو پھر کیا ضرورت ہے مجھے نماز پڑھنے کی؟ صحیح، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، صحیح، اور وہ باریک سا فرق یہ ہے کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، ٹھیک، حکم الہی کا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اور انسان پابند ہے حکم الہی کو پورا کرنے کا، بالکل صحیح، نہ کہ علم الہی کے پیچھے جانے کا۔ اس کو تو جان ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا، ممکن یہ اس نہیں۔ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے عقل و ذہن، جیسے مولانا نے فرمایا کہ اس کے ذہن و فکر کی یہ رسائی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کو حاصل کر سکے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں محدود ہیں، لہذا اللہ کے علم کے پیچھے جانے کے بجائے انسان اللہ کے حکم کو ماننے اور جاننے کی کوشش کرے، واہ، اور ان کی اطاعت کرے کہ اللہ نے کیا کیا حکم دیا ہے، مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے مجھے روکا ہے۔ ٹھیک، اور ہمارے صوفیاء جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا سزا ملے گی یا کیا جزا ملے گی، ٹھیک، وہ بس اس بات کی پابندی کرے کہ مجھے اللہ نے یہ کرنے کو کہا ہے، میں اس پر عمل کر دوں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ کے مجھے کیا جزا ملے یہ گی، اس کی کیا رضا اجر جوئی ملے کا گی، سلسلہ ہے، بس، اور نماز نہ پڑھ کے مجھے کیا سزا ملے گی مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں تو نماز پڑھوں گا اس وجہ سے کہ میرے پروردگار نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور میرے نبی نے یہ حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ صحیح، تو اس اعتبار سے یہ بات ذہن میں رہے کہ بلا شبہ تقدیر میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک، ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے اور ایک تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ ٹھیک، تقدیر معلق میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کسی طالب علم کے متعلق یہ کہیں کہ بھئی آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، صحیح، بالکل ٹھیک، ہے نا، یہ تقدیر معلق ہے، عمل کے ساتھ جوڑا ہوا، عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے تقدیر مبرم، کہ بعض ایسے قطعی اور اٹل فیصلے ہیں اللہ کے کہ جو ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہونے، بالکل مثال کے طور پر ایک شخص کا لمحہ موت متعین ہے، صحیح، وہ اس لمحے اسے آنی ہے، جیسے فرشتہ آتا ہے اور بچے فرشتہ آتا ہے کو لکھ جاتا ہے سب کچھ، لکھ جاتا ہے، تو اب وہ تو آنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہوگا تو وہ ظاہر ہے علاج کرائے گا، لیکن جو مرضی علاج کرا لے وہ اس لمحہ موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح، صحت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن لمحہ موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ صحیح ہوگی،
یہ کہلاتی ہے تقدیر مبرم. ٹھیک ہے. لیکن اس تقدیر مبرم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہوتی. ٹھیک. مجھے نہیں معلوم. یہ بھی علم الہی ہے. یہ بھی علم الہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرا لمحہ آخر کون سا اور اسی وجہ سے ہم علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم علاج کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی ہماری کتنی زندگی باقی ہے. تو لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے صلاۃ مودع. اللہ الوداع کہنے والے کی کہ ہر نماز کے بعد تمہیں یہ تصور ہو پتہ نہیں اگلی نماز کا وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. میں اس وقت تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو یہ تصور اور یہ ہے عقیدہ. صحیح. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگلی نماز ہی نہ پڑھیں. آپ سوچیں کہ بس یہی آپ سوچیں بس یہی آخری نماز تھی میری, ہو گئی پوری. تو اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے اور اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ایک وقفے کا وقت ہو گیا ناظرین, اور یقیناً آپ اس وقت تیاری کر رہے ہوں گے اپنی سحر کی. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میری تقدیر میں کیا کچھ لکھا ہے, مجھے اس پر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری آنے والے دنوں میں میری تقدیر کیا ہوگی, میرا مستقبل کیا ہے. بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے میں ان کو ٹھیک طرح سے نبھاؤں. انشاءاللہ میری تقدیر وہ مالک کے ہاتھ میں ہے, وہ بہتر ہو جائے گی اور پہلے ہی بہتر ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن اور ہمارے ساتھ دونوں معزز مہمان موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب اور جناب مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, ایمان یہ ایک کیفیت بھی ہے, تو کیا اس میں کچھ کبھی کمی ہوتی ہے, کبھی اضافہ ہوتا ہے, یعنی یہ اوپر نیچے بھی ہوتا رہتا ہے یا ایک جامد قسم کی کیفیت ہے؟ یقیناً ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے. ٹھیک. اور یہ قرآن کی آیات سے بھی معلوم ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. جی جی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ٹھیک. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں اس کی. تو اب یہ شاخیں ہیں, یہ شاخیں جہاں پر موجود ہیں تو ایمان کامل ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو ایمان کے اندر کمی ہے. ٹھیک. اور پھر بتا دیا الحیاء شعبۃ من الایمان, ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق واعلاها قول لا الہ الا اللہ. یہ سب امور ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, اور یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے. بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کمی بیشی نا ایک کیفیت کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. وہ کیفیت کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ چیز تو ایک ہی ہے. جیسے ایک انسان ہے, اس کے اندر بعض انسان قوی ہوتے ہیں, بعض کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایمان ایسے ہے, بعض ایمان قوی ہوتے ہیں, بعض کمزور ہوتے ہیں. تو کیفیت کے اعتبار سے وہ بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے, جبکہ بعض دیگر اہل علم بلکہ جمہور اہل علم وہ کہتے ہیں نہیں, کیفیت کے اعتبار سے بھی اور ساتھ ساتھ کمیت کے اعتبار سے بھی. ٹھیک. دونوں اعتبار سے یہ جو ہے نا اس کے اندر کمی بیشی باقاعدہ ہوتی ہے. وہ تقدیر کے حوالے سے میں کچھ اضافہ اگر کرنا چاہوں, ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین بات کہی کہ ایک ہے علم الہی, ایک ہے حکم الہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب ہمیں جو تقدیر ہے اس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے, ہم نے پڑھنی ہے یا ہم نے نہیں پڑھنی. ہم تو دنیا میں ہے اور یہ دنیا دار التکلیف ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے. تو جب مکلف بنایا ہے تو اس تکلیف اور مکلف بننے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. صحیح. اور اللہ نے ہمارے علم تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں معلوم
نہیں ہے، لہذا ہم اس کے پیچھے پڑھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب لکھا ہوا ہے تو پھر کیا ہم عمل کریں؟ ٹھیک، اس کا جواب وہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ہر بندے کو آسانی دی گئی ہے جس کی طرف اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو بندہ ایمان والے اعمال، اسلام والے اعمال، یہ اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس امید ہے کہ یہ اسی جانب جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی جانب کے لیے اسی جانب کے لیے۔ یعنی یہ اس کے اعمال جو ہیں وہی اس کی تقدیر کا راستہ بتاتے جا رہے ہیں۔ استاذ محترم، یہی بات جو ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کے حوالے سے جو کیفیت اور کمیت دونوں کی بات کی گئی ہے، کیا ایک عام انسان خود اپنے بارے میں یہ طے کر سکتا ہے یا محسوس کر سکتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ایک مرحلے پر آ کر، صحیح، یعنی وہ نہیں، ہر انسان یہ نہیں سوچ سکتا یا ہر وقت ہر لمحہ نہیں سوچ سکتا۔ یہ تو ہے کہ محسوس ہونا چاہیے، یہ ایک شعور اور احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ایمان جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے شعور اور احساس میں اس کا اتنا دخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بہت خوب بات کہی آپ ہے نا، ہم ایک روٹین میں روٹین میں اذان ہوئی ہے تو نماز پڑھنی، نماز پڑھ رہے ہیں، دکان کا کار حساب بھی کر رہے ہیں، کا حساب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہمارا، سیریں بھی ہو رہی ہیں، سارے پروگرام اور منصوبے بھی بن رہے ہیں ہمارے نماز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہمارے اعضاء کا تو حصہ ہو رہی ہے، صحیح، ہمارے ہاتھ پاؤں تو مصروف ہیں، شعور کا حصہ نہیں ہے۔ اور شعور کا حصہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو اپنے شعور کا حصہ بنائیں، اور شعور کا حصہ بنانے کے بعد جب ہم نماز مکمل کر لیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے ایک بہت بڑا عمل کیا ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ اس بت کے سامنے سجدہ کر لیں، اللہ اکبر، کریں گے آپ کبھی؟ بالکل بھی نہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے آپ کا ایک سجدہ کم از کم 10 لاکھ روپے کا تو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا؟ تو اب یہ جو ہے، اب ہم کتنے سجدے کرتے ہیں ایک نماز میں؟ 4 رکعتیں، 3 رکعتیں، 2 رکعتیں، سنتیں، نوافل، اس میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ تو سوچئے کتنا قیمتی یہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے قیمتی ہونے کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں اس کے قیمتی ہونے کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بہت قیمتی اور بہت ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہ میں ہمارے درجات کو بلند کرنے والا اور ہماری قیمت کو بڑھانے والا ہے۔ یہ احساس اگر ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ شکر جب ہم ادا کریں گے تو پھر وہ بات آئے گی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ توفیق میں اضافہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نماز کا شوق بڑھاتا رہے گا، نماز کی طرف لپکنے، نماز کی طرف بڑھنے، اور وہ کیفیت پھر انسان کو حاصل ہوگی کہ قلبہ معلق بالمسجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کی کیفیت بیان کی کہ اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ واہ واہ، یعنی یہ جاننے کا ایک طریقہ ہے، یہ جاننے جب کا آپ کی رغبت اعمال حسنہ کی طرف بڑھتی ہے، یہ معیار کی طرف بڑھتی ہے، تو یہ معیار ہے کہ اب ایمان بڑھ رہا ہے، اس کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ بڑی خوب بات کہی ڈاکٹر صاحب نے۔ اسی طرح ذاق طعم الایمان وجد حلاوت الایمان، تو اس کی مٹھاس بھی محسوس ہوتی ہے؟ بلا شبہ، بالکل، بلا شبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی جو حلاوت ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جب انسان وہ ایک مرحلے پہ پہنچ جائے، اس کا دل تلاوت میں لگا رہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا دل اس کے اندر لگا رہتا ہے، اس کے لیے بھی شعور اور احساس والے اعمال چاہیے۔ اسی طرح مسجد سے وہ نکلا ہے، پھر بھی دل ادھر اٹکا ہوا ہے کہ کب دوسری اذان ہو اور واپس آؤ۔ اچھا، نیکی کرتا ہے، کچھ صدقہ خیرات دیتا ہے، تو صدقہ خیرات دیتے وقت وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں انشراح ہے، شرح صدر ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کا ایمان جو ہے نا وہ کمال کے درجے میں ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہی بات تھوڑی سی میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کرنے کے بعد اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے، فرائض و واجبات تو ہیں ہی، ٹھیک، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا،
وہ سب سے اہم چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے نا تو اس کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر ہے وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، جب قلب اطمینان میں آتا ہے تو اس کے بعد یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اسے ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک، لہٰذا ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ اگر سبحان اللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی یا کوئی بہت رکاوٹ ہے۔ اس سے دل کی جو کیفیات ہے، دل کے اندر ایک خشیت اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اللہ کو بار بار یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اس خوف اور خشیت سے پھر انسان ان اعمال میں بھی لذت محسوس کرتا ہے اور اپنے ایمان کی حلاوت اور لذت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی لذت ہے، ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بہت لذیذ ہے، لیکن وہی چیز اگر ایک بیمار آدمی کھائے گا اس کو لذت نہیں آتی، اس کو لذت نہیں آئے گی، اسے کڑوی محسوس ہوگی۔ ٹھیک بات ہے۔ تو اگر ہم ایمان کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایمانی طور پر صحت مند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہمیں ایمانی لذت محسوس نہیں ہو رہی، ہمیں سارے کام مشکل لگ رہے ہیں، جیسے آج کل بہت لوگ عام کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے اس ماحول میں، آج کل کے ماحول میں سچ بولنا، ہے نا، آج کل کے ماحول میں دیانتداری کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، آج کل تو 2 نمبری کی دنیا ہے، آج کل تو سارے کام جو ہیں وہ غلط طریقے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حلاوت ایمان موجود نہیں ہے، ایمانی صحت موجود نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان بیمار ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اسے حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہو رہی صحیح کام کرنے میں، سچ بولنے میں، دیانتداری کے اندر، بلکہ وہ اس کو مشکل سمجھ رہا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز آدمی کو لذیذ محسوس ہو وہ اس کو مشکل تو نہیں سمجھتا، بالکل بھی نہیں، اس کی تو رغبت اس کی تو رغبت ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جی فرمائیے۔ وہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں یہ بات بہت واضح طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ میرا دل تھا کہ آپ یہ حدیث سنائیں۔ 3 چیزیں ہیں، خصلتیں ہیں، جس بندے کے اندر ہی موجود ہو وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت کو وہ پا لیتا ہے، لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے زیادہ محبوب، دنیا یعنی رواج ہے، رسوم ہے، قبیلہ ہے، ملک، وطن، زبان، جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر یہ ہو۔ یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام، فرامین وہ محبوب، یہ خالی دعوت کی بات نہیں ہے، ہاں جی، خالی دعوت کی بات، عمل کی بات، یعنی دلی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھتا ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ یہ بھی کرے کہ اگر کسی کے ساتھ اس کی محبت ہے، یعنی انسان کے ساتھ محبت ہے تو وہ محبت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مفاد نہیں ہے، دنیاوی مفاد یا کوئی بھی مفاد ہے، مفاد کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ تب یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے بندہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث میں آ گئی اور بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان اس کو اتنا محبوب ہو، اتنا لذیذ ہو اور اتنا محبوب ہو کہ جب ایک دفعہ وہ مومن بن گیا ہے، دوسری دفعہ واپس کافر بننا اس کے لیے اتنا مشکل ہو کہ کفر آگ میں پھینکے جانا اس کے لیے آسان ہو، نہ یہ کہ وہ کافر بن جائے۔ یعنی وہ آگ میں ڈالا جانا تو پسند کر سکتا ہے لیکن ایمان کی کیفیت سے یہ بات ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے لیے کیا کچھ قربان کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کوئی ایک آدھ مثال ضرور، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرنے والے واقعات ہیں کہ انسان ان کی طرف پھر کھنچتا ہے۔ مثلا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، یہ کیا لوگ تھے کہ انہوں نے، اور پھر مشکلات کی زندگی تھی ان کی، اور کیسا کیسا تشدد اور تعصب انہوں نے برداشت کیا ہے لیکن ایمان کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت راشدہ میں ایک دن بیٹھے ہوئے کچھ پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے کہ آج مسلمان بڑے متمول ہیں، صاحب ثروت ہیں، سب کے پاس کھانا پینا لباس سب کے بہت اچھے ہیں، ٹھیک، اور الحمدللہ آسانی ہے، یسر ہے، لیکن
مکے کی گرم ریت پر لیٹ کر اللہ اور قریش کی گرم سلاخوں کے داغے جانے کے بعد جو احد احد کہنے کا لطف تھا، آہا اب اس لطف کو آنکھیں، اب دل ترستا ہے، واہ، اب وہ لطف نہیں رہا، وہ لطف نہیں رہا. وہ لطف، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ حلاوت ایمان صحیح. کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوئی. اور واقعتاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے، جس کا ذکر مولانا نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ٹھیک. مدینہ سے چلے گئے. بڑے عرصے کے بعد ایک دن آئے مدینہ منورہ، تو لوگ انہیں لے کے بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں بتاؤ. خیر باتیں بتاتے رہے، اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اذان دیں. ٹھیک. انہوں نے اذان دینا شروع کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ تک پہنچ گئے. جب اشہدو ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے تو ان کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ آگے کی اذان نہیں دے سکے. اللہ. یہ ان کی ایک تڑپ اور بے چینی، کی ایک بات محبت تھی، ایک تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں اس تعلق کی کہیں ایک جھلک بھی ہمارے اندر پیدا فرما دے اللہ. تو ہمارے لیے سارے مسائل آسان ہو جائیں. بالکل صحیح بات. ایک جھلک کی بات ہوئی ہے. میرا ایک سوال سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا ایک حصہ لا ایمان لمن لا امانت له، اللہ یہ جھلک ہے. جی ہاں، گویا امانت داری نہیں تو ایمان نہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پر کہ کیا امانت داری اتنی بڑی کیفیت ہے کہ اس سے پورے ایمان کی نگیشن ہوتی ہے، پورا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے؟ نفی، ایمان کی نفی. یقیناً یہ امانت ایک وسیع مفہوم ہے. صحیح. یہ صرف مالی معاملات کے متعلق نہیں، بالکل صحیح. مالی معاملات کے متعلق بھی ہے اور اسی طرح امور سیاست کے متعلق بھی ہے، حکمرانی کے متعلق بھی ہے، ایمانیات کے متعلق بھی ہے. ٹھیک. تو یہ لا امانتہ یعنی امانت لا ایمانہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر وصف امانت نہیں. ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امین بنایا ہے، اس قرآن کا، اس دین کا ہم اس کے امین ہیں. اسی طرح کوئی شخص ایک امانت رکھتا ہے کسی کے پاس، وہ اس کا امین ہے. ایک عہدہ ملتا ہے کسی کو، وہ امین ہے. صحیح. تو جس شخص کے اندر اس عہدے کی پاسداری نہیں، اس کا لحاظ نہیں، جس طرح حق ہے اسے اس طریقے سے نہیں ادا کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے. دوسروں کے حقوق بھی امانت میں شامل ہیں. شامل ہیں. یہ تمام یعنی وہ ایک وسیع مفہوم ہے اور یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو جس کے اندر یہ وصف نہیں ہے اس کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے اور کیسے وجود پذیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لا ایمان لمن لا امانت لہ. اور وہ جو واقعات کے متعلق آپ نے فرمایا، مجھے نا وہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، میں آپ مومن سے ہیں. یہ واقعہ پورا سننا چاہوں گا، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے وقفے کا، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. ناظرین، بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے ایمان کے حوالے سے، ایمان کی کیفیات کے حوالے سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دیں. کیوں قربانیاں دیں؟ اس لیے کہ وہ یہ راز جان گئے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے. مزید جانتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن. اور وقفے پر جانے سے پہلے مفتی صاحب ہمیں ایک واقعہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا سنانا چاہ رہے تھے. میں انہی سے شروع کرتا ہوں. جی مفتی صاحب. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ. یعنی ایک طرف تو کوئی جفا ہو، ایک طرح سے ستم ہو، کافروں کی طرف سے ہو، غیروں کی طرف سے ہو، تو اس کے مقابلے میں یعنی استقامت اختیار کرنا یہ تو صحابہ کرام میں بہت معروف رہا ہے اور بہت زیادہ مشہور ہیں. بہت سے واقعات ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور دیگر آل یاسر جو ہے، تمام کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیسے واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، مومن ہیں، قربانیاں دی ہیں اور باقاعدہ اہل ایمان کے صف میں شامل ہیں. اس دوران ان سے ایک خطا سرزد ہو جاتی ہے. اس سے پہلے تمام غزوات میں سوائے بدر کے
باقی تمام غزوات میں بھی وہ شامل رہے ہیں، تبوک میں نہیں جا سکے، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ تو اب ان کے ساتھ جو برتاؤ ایک حد تک ان کی تربیت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک حکم تھا اس کو پر عمل کرنے کے لیے ایک سلسلہ چلتا رہا کہ کوئی اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا، یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ بیوی بھی جو ہے نا اس سے بھی الگ ہو جائے، چچا زاد بھائی بھی بات نہیں چچا زاد بھائی نبی بھی، صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دیتے۔ اچھا وہ یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں ایک نصرانی بادشاہ، کافر بادشاہ خط بھیجتا ہے کہ آؤ آپ ہمارے پاس معزز رہو گے، آپ کی ہم عزت اور تکریم کریں گے، آپ ہمارے پاس آؤ۔ اور وہ اس خط کو لے کے تنور میں جلاتے ہیں اور پھینکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان بڑا قوی ہے، بہت مستحکم ہے اور شرح صدر ان کو ہے، اس لیے اس حالت کے اندر بھی وہ یعنی ثابت قدم رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جناب کیا خوب انہوں نے ایک تذکرہ چھیڑا ہے کہ ایک طرف تو ظالموں کے تشدد کو برداشت کرنا، اس کیفیت کو بچانا، دوسری طرف امتحان یہ آیا ہے کہ نصرانی بادشاہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کے صاحب نے چھوڑ دیا ہے اور آج کل آپ ظاہر ہے بے وقت ہوئے پڑے ہیں، تو ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو یہ بھی دے دیں گے، رشتہ بھی دیں گے، آپ کو سلطنت میں بھی شامل کر لیں گے۔ لیکن صحابی کا ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بے شک وہ خاموش رہیں، ناراض رہیں، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آتا اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا، یہ کوئی بے وفائی نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی ایسے کام، ایسے اعمال ہیں جن سے ایک آدمی، عام آدمی جیسے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ بہت مشکل دور ہے اور اس میں اپنا ایمان بچانا واقعتاً ایک مشکل کام ہے، اس دور میں چیلنجز مختلف ہیں، تو کون سے طریقے ہوں گے کہ ہم اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں، اس کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ فرائض و واجبات، ٹھیک، اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد۔ صحیح، دیکھیے حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ ٹھیک، حقوق اللہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ہیں، صحیح، اللہ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس کے حقوق کی بھی وہی عظمت اور کبریائی ہے۔ لیکن حقوق العباد اس لیے اہم ہیں کہ وہ اللہ نے حقوق العباد بنائے ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک، وہ اللہ نے بنائے نا، بالکل صحیح، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، آج کا جو ہمارا یعنی تصور ہے دین کا، جی جی، اس تصور دین میں حقوق العباد کی اہمیت بہت کم ہو گئی ہے، جی، اور ہم حقوق العباد کی ادائیگی اور اس کی پوری طرح ادائیگی کہ ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک کرنا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ اور کیا سلوک کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بات آج کا جو رواج ہے نا، آج ہم یہ سمجھنے لگے ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں جی جی، کہ اگر ہم گھر میں گھسے ہیں تو گھر میں کچھ ایسی سراسیمگی سی پھیل جائے جیسے کوئی جن بھوت آ گیا اللہ، ہے نا، اور اس بات کو ہم اپنے تقویٰ کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے متقی ہونے کی نشانی ہے کہ جناب ہم جب گھر میں گھستے ہیں تو سارے بچے دبک کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ تقویٰ کی نشانی نہیں ہے، صحیح، یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم من اہلی وانا خیر من اہلی، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہیں، ٹھیک، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ تو کیا کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہ رہ کر متقی ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، خیر کو وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا، تو تقویٰ کو کہاں حاصل کرے گا؟ تو اس اعتبار سے یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لی، اور اگر کسی نے 2-4 دن تہجد پڑھ لی تو وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں 7ویں آسمان پہ تقویٰ کے۔ تو لیکن اس کی جو رویے ہیں، اس کی جو زبان ہے، اس کی جو باڈی لینگویج ہے، وہ جس طرح لوگوں سے بات کرتا ہے، جیسے لوگوں کو تحقیر آمیز رویے کے ساتھ سامنا کرتا ہے، وہ چیزیں اپنے وہ ایمان یا اپنے عمل صالح، اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھتا۔ یہ ایک بڑا غلط تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے
کہ جتنا اہم حقوق اللہ کی ادائیگی ہے اتنا ہی اہم حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہے۔ بالکل اور پھر وہ بات کہ جو شیخ صاحب نے فرمائی کہ ایمان اور امانت، بالکل یہ دو باتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ یعنی ایک دکاندار اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے دکان اپنی بند کر کے جاتا ہوں، دیکھو میں کتنا صاحب ایمان ہوں، لیکن کم ناپ تول کرتا ہے تو وہ خیانت کر رہے ہیں، وہ خیانت کر رہا ہے۔ کیونکہ پیسے دینے والا اس نے تو اس کو پیسے دے کر پورے گویا دیے، امین بنا دیا تھا۔ امین بنا دیا نا کہ بھئی 5 کلو کے میں نے پیسے دیے تو مجھے 5 کلو چیز ملنی چاہیے، نہ یہ کہ 4.5 کلو ملے مجھے۔ اللہ تو یہ بددیانتی جو ہے، یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی نمازیں نہ کھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں صدقات و خیرات بھی ہوں گے، اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے بددیانتی اور خیانت کی ہوگی، اس کی ساری نیکیاں نکال کے اسے دے دی جائیں گی، اور یہ مفلس ہوگا، اور یہ مفلس ہوگا۔ اصل میں یہ مفلس ہوگا۔ شیخ صاحب چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بڑا محدود سا ہے، واقعی ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ایک مجلس میں سمیٹا جا سکے۔ کچھ ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں یقیناً جو دنیا میں، جیسے ابھی آپ دونوں احباب کی بات سے پتہ چلا کہ بھی عمل کرنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور اس کو اس کیفیت پر دوام بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والوں کے درجات اور مراتب اور وہاں جو انعامات ہیں اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ذرا ہلکی سی تفصیل بیان کر دیں تاکہ یہ رغبت موجود ہو کہ یہاں نہیں، یہاں تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے ایمان کے بدلے میں ملتا ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑے بدلے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اولئک لہم الامن، یہ امن دنیا کے اندر بھی اور یہ امن آخرت میں بھی۔ ایمان کا جو پہلا انعام ہے وہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن باامن ہوگا، ٹھیک، لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ واہ، اس دن جو بہت بڑی گھبراہٹ ہے اس سے یہ اہل ایمان بے پرواہ ہوں گے، ان کو کوئی وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اس دن یہ اہل ایمان ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی وجہ سے یعنی ان کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ ہوگی، اطمینان ہوگا، خوش ہوں گے۔ ہاں جی، چہرے روشن ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اور اسی طرح وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن یہ چہرے ہوں گے تر و تازہ، واہ، اور جو انہوں نے محنت کی ہوئی ہے اس محنت کی وجہ سے وہ راضی ہوں گے۔ پھر انعامات کا سلسلہ ہے، ٹھیک، جنتوں کا سلسلہ جو ذکر ہے۔ اسی طرح اس دن یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یہ ساری کیا چیزیں اس دن روشنی ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ تو یہ ایمان وہ چیز ہے، جتنا ایمان ہوگا اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی۔ بالکل تو صحیح۔ یہ انعامات قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہرمند فرمائے۔ آمین۔ استاد محترم، جاتے جاتے میری خواہش ہے کہ کچھ تھوڑا سا ترغیب کا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ ایمان پر خاتمہ اگر نہ ہو، انسان دنیا میں بہت اچھے کام کرتا ہے، وقت اچھا گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دیگر معاملات ادا کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ ہیپ ہیزرڈ سا رویہ ہے، کبھی کچھ اچھا کر لیا، کبھی برائی کی طرف راغب ہو گیا۔ موت کب آئے گی کچھ اندازہ نہیں۔ تو یہ فکر ہونا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ایمان پر خاتمہ کتنا اہم ہوتا ہے، اس پر ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، سبحان اللہ، اعمال کا جو دار و مدار ہے، جیسے نیت سے عمل کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک، عمل کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے۔ اختتام پر ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو روزہ افطار کرتے وقت اس کی جو دعا وہ مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، آخر ایسی کیا بات ہے اس لمحے میں صحیح، کہ جب وہ روزہ افطار کر رہا ہے تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا؟ وہ یہی ہے نا کہ اس نے عمل کیا ہے، اس نے عمل کیا ہے اور وہ عمل کی تکمیل کے اوپر آ رہا ہے۔ خاتمے پر آیا ہے۔ اگر وہ صبح سے لے کر عصر کے وقت تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور عصر کے وقت آ کے اپنا روزہ توڑ دیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے جان بوجھ کر، تو روزہ گیا صحیح ہے نا۔ بالکل صحیح۔ اب وہ یہ نہیں ہوگا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا، کوئی فقیہ یا مفتی اسے یہ نہیں کہے گا کہ تم عصر سے مغرب تک کا روزہ رکھ لو، ٹھیک، اسے یہی کہا جائے گا کہ بھئی اب تم روزے کی قضا کرو، بلکہ 60 روزے اور رکھو کفارے کے طور پر، تم نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے اصل بات تو یہی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہونا،
ٹھیک۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ انسان دعا کرے۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیے ایک عقل مند چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کو سرحد کے قریب نہیں چراتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بکری بھاگ کر سرحد پار چلی جائے اللہ اور اسے پکڑنے کے لیے اسے بھی سرحد پار جانا پڑے اور وہ پھر کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو جائے۔ عقل مند چرواہا اپنی بکریوں کو سرحد سے ذرا اندر رکھتا ہے۔ ہم بھی اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہم ایمان کی بالکل سرحد پہ تو نہیں پہنچے ہوئے، اللہ اکبر، کہیں ہم بالکل کنارے پہ تو نہیں پہنچے ہوئے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوگا اور دھڑام سے دوسری طرف گر پڑیں گے۔ دیکھیے ہم دنیاوی معاملات میں کتنے ویجیلنٹ ہوتے ہیں، بالکل، ہم پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سی جی پی اے تھوڑا کم ہو جائے، ہمارے یہاں تو یہ لڑائیاں مستقل ہوتی ہیں نا، سر اتنے نمبر بڑھا دیں، سر اتنے نمبر بڑھا دیں، سر یہ جی پی اے میرا 3 ہو گیا، یہ 3.25 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، 75 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، 4 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے مسئلہ؟ بھئی پاس تو ہیں آپ، ٹھیک، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاس اور فیل کی لکیر کے بالکل قریب نہ قریب نہ ہوں، ہوں، تھوڑا بلکہ اوپر اس سے چلے تھوڑا سا اوپر ہوں۔ تو یہ فکر ہمیں ایمان میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ فکر ہمیں اپنے دین میں کیوں نہیں ہے اللہ اکبر، کہ ہم ایمان اور کفر کی لکیر کے بالکل قریب نہ ہوں، بلکہ ہم اس سے تھوڑا سا اوپر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسی 2 باتیں ہو بھی جائیں، غیر شعوری طور پر کوئی بات نکل بھی جائے منہ سے، تو بہت قریب نہ ہو لکیر کے کہ ایک دم سے نیچے گر پڑے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ فکر اور شعور، وہی بات جو میں نے عرض کی تھی شروع میں کہ شعور اور احساس کا پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ ایمان کے لیے اور یہ ایمان کے لیے اس کے بہت دوام کے ضروری لیے بہت ہے، خوبصورت ضروری چیز ہے۔ مفتی صاحب، اسی پر میں چاہوں گا کہ آپ بھی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ ایمان پر خاتمہ، اس کی کوئی ایک آدھ مثال اگر آپ دینا چاہیں اس مختصر وقت میں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ فعل خیرات اور صدقہ تقی مسارع السوء، اللہ اکبر، بری موت سے یہ فعل خیرات اور صدقہ، یہ 2 چیزیں بری موت سے بندے کو بچاتی ہیں۔ ٹھیک، اب بری موت، وہ سب سے زیادہ بری موت وہ ہے جو بندے کی کفر پر ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو بندہ فعل خیرات، نیکیوں میں لگا رہے اور صدقہ اور خیرات دیتا رہے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کا خاتمہ خیر پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ باقی اس کی نشانی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کی موت آتی ہے، ٹھیک، روزے کی حالت میں اس کی موت آتی ہے، نیکیاں کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے، تو یہ امید ہے کہ اس بندے کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہے۔ یہ اس کی جو بڑی بڑی نشانی ہے۔ ہاں جی۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان کا تعلق بہرحال عمل کے ساتھ جڑا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کو نماز کی رغبت ہے، تو ظاہر ہے آپ کا جو اختتام ہے وہ بھی ایسے ہی کسی عمل پہ ہو جائے گا۔ آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ آپ کو نیک کام کرنے ہیں، تو آدمی جس فیلڈ کا وہ کھلاڑی ہو اسی میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس فیلڈ میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہم آج کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزے کا کیا تعلق ہے ایمان کے ساتھ؟ اس پر میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ذرا کوئی نصیحت ہو جائے، گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی عبادت کے ساتھ ہم نے یہ بھی لاشعوری سا ایک سلسلہ ہے کہ صبح اٹھے، کھایا اور سارے دن میں مخصوص سے اعمال کر لیے اور ان دا اینڈ جو ہے ہم نے افطار کر لیا، اور افطار کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ سارا دن سوتے رہے۔ ہاں بالکل، اصل میں دیکھیں روزے اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ گہرا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ عمل عام طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتا ہوا، صحیح، ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، اللہ اکبر، ہے نا، پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اسی طرح ایمان بھی ایک چھپی ہوئی ایک باطنی چیز ہے، بالکل ایک صحیح، پوشیدہ چیز کا نام ایمان ہے، ٹھیک، ہے نا۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ جو جزا اور بدلہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں بارہا، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا اور خالدین فیہا ابدا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، صحیح، نہ وہ جنت سے نکلیں گے اور نہ جنت وہاں کہیں اور اس کی نعمتیں ختم ہوں گی۔ ٹھیک، اسی طرح روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ الصوم لی
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ٹھیک، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ صحیح، اس کی بعض مفسرین نے، بعض شارحین و محدثین نے یہ تشریح کی کہ اور عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دے گا، ٹھیک ہے، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود روزے دار کو دے گا اللہ اپنے دست مبارک سے۔ دوسری ایک اور، اسی میں ایک اور روایت ہے، اور اس روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اجزا بھی، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ٹھیک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اور عبادتوں سے تو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، جزا ملے گی، روزے کے نتیجے میں اللہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب ظاہر ہے کہ ایمان سے بھی اللہ ہی ملتا ہے نا، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، اور روزے سے بھی اللہ ہی ملے گا۔ تو روزے کا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور بہت گہری مناسبت ہے اور بہت یعنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ اور پھر یہ کہ ایمان میں ریاکاری نہیں ہے، ٹھیک، یا تو ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہے نا۔ بالکل صحیح، وہ جو منافقت والی بات ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، جو منافقین کا طریقہ تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان سے۔ ظاہر ہے وہ ایمان تو ہے نہیں، بالکل صحیح، ایمان کا اس کا وہ مطلب تو لوگوں کو وجود ہی دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے، وہ تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایمان میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، صحیح، اسی طرح روزے میں بھی ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ بالکل، آپ جتنا چاہیں کسی کو بتائیں، وہ تو اندر سے تعلق، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلق خاص ہے۔ اپنے لیے کیا ہے۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں گے میں روزے سے ہوں، لیکن آپ اگر روزے سے نہیں ہیں تو روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ریاکاری سے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ ریاکاری سے۔ یا تو آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے رکھیں گے، نہیں تو نہیں رکھیں گے۔ بالکل صحیح، تو اسی طرح سے ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ ایمان میں تو بس اخلاص ہی ہوگا، یا تو ہوگا ایمان یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزہ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بے حساب بے ہے، حساب ہوگا۔ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے وقت نکالا، ہمارے پاس تشریف لائے، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہمارے جانے کا اور آپ کی سحری کے مکمل ہونے کا۔ اس وقت بہرحال آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل جو ہے وہ ریاکاری سے کر سکتے ہیں، لیکن روزے کا تعلق جو ہے وہ ایمانی کیفیات سے، یعنی اندر سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ایمان ہمارے ہاں جب تک قیمتی نہیں سمجھا جائے گا، اور قیمتی کب سمجھا جائے گا؟ جب آپ کے اندر یہ شعور اور احساس پیدا ہوگا، جیسے کہ استاد محترم نے آج اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ آپ جب تک اعمال کو بھی احساس کے ساتھ انجام نہیں دیتے، آپ میں ایمانی کیفیات نہیں پیدا ہوتی۔ تیسری اور اہم بات کہ یہ جو امانت داری کی بات کی گئی ہے کہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ ایماندار ہیں؟ وہ آپ کے حقوق ادا کرنے سے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے، اپنے فرائض ادا کرنے سے، اپنے واجبات ادا کرنے سے۔ جب آپ کو رغبت ہی ان چیزوں کی ہوگی اور آپ برائیوں سے بچنا چاہیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرتے ہوئے ان کاموں سے باز رہنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کیفیت علامت ہے کہ آپ میں ایمان موجود ہے۔ وہ جتنی زیادہ رغبت ہے اتنا زیادہ ایمان موجود ہے۔ جب آپ قرآن سنیں اور آپ کا دل قرآن میں کھپ جائے، آپ محسوس کر لیں گے کہ آپ میں ایمانی کیفیت کہاں ہیں۔ آپ قرآن سنیں اور آپ کی آنکھیں تر ہو جائیں، آپ نماز پڑھیں اور آپ کا دل وہاں پہ لگ جائے، آپ مسجد جائیں اور آپ کا دل وہیں پہ بیٹھ جائے، لٹک رہے، تو یہ علامات ہیں کہ آپ کے اندر ایمانی کیفیات موجود ہیں اور بہت اچھے درجے پر موجود ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے اس نشریات کا اختتام پروفیسر صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ اس کا اختتام فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک
رب اوزعنا ان نشکر نعمتک التی انعمت علینا وان نعمل صالحا ترضاہ وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کی خیر و برکات زیادہ سے زیادہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان برکتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس وبا اور بلا کا ہم اس وقت شکار ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس بلا سے اور اس وبا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس کے ذہنی دباؤ اور تناؤ سے بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شمار نہ فرمانا کہ جن پر رمضان گزر جائے اور وہ مغفرت نہ کروائیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری راتوں کی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔